آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک دبنگ بابا جی جنہوں نے آرمیڈ فورسز کے اندر جاب کی، اس کے بعد انہوں نے ایک اور بھی جاب کی۔ ان کی 2 جگہوں سے پینشنز آ رہی ہیں۔ انہوں نے 2 جنگیں دیکھی اور ایک جنگ لڑی۔ پاکستان سٹوریز سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ جواد ظہیر عباسی۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا کھاتے ہیں آپ؟ میں سکی روٹی کھاتا ہوں، پراٹھا نہیں کھاتا ہوں، اور زیادہ مرچی استعمال نہیں کرتا ہوں، اور کہوہ استعمال کرتا ہوں سبز چائے کا، اور پھر نماز پڑھتا ہوں 5 وقت، درود شریف پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں۔ بس یہی میری اسی لیے آپ سدا بہار اور خوش ہیں؟ یہی معمول ہے، اسی وجہ سے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، جیسا کہ آپ کے والے سے بڑا ہی مشہور ہے کہ آپ کی 2 پینشنز آتی ہیں، 2 جگہوں سے آپ ریٹائرڈ ہیں، تو کون کون سی جگہوں سے آپ کی پینشنز آتی ہیں؟ ایک تو آرمی سے آتی ہے، سن 1987 میں آرمی سے ریٹائر ہوئے ہوں تو پینشن بنی ہے۔ تو اس وقت 250 پینشن بنی تھی 1 مہینے کی، تو بڑھتے بڑھتے ابھی وہ تقریباً 14,900 پہ پہنچی۔ اچھا دوسری پینشن آپ کی کس کی آ رہی ہے؟ دوسری پینشن سن 2012 میں بنی ہے، یہ بینیفٹ اور ایڈ کی بنی ہے۔ یہ پہلے تو بنی سی 3600 اور ابھی بڑھتے بڑھتے وہ 8,500 پہ پہنچی ہے۔ اچھا آپ چونکہ آپ کی اتنی ایج ہے، پھر پاکستان آرمی کے اندر بھی آپ نے دبنگ سٹائل سے جاب کی ہے، پھر جیسا کہ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے جنگ بھی لڑی ہے 71 کی، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ جی بالکل۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کون کون سے ایسے لیڈران ہیں جن کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے؟ بس ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھا ہے، جنرل ضیاء کو دیکھا ہے، اس کے بعد عمران خان کو دیکھا ہے، تو باقی مطلب نواز شریف کو دیکھا ہے، سب کو دیکھا ہے میں نے، سب کو آپ نے قریب سے دیکھا ہے۔ سب۔ اچھا آج تک جتنے بھی وزرائے اعظم، جتنے بھی لیڈران ہیں، ان سب میں سے آپ کو خوبصورت کون سا لگتا ہے؟ خوبصورت تو عمران خان لگتا ہے، لیکن ہے نا وہ لیڈر جو ہے نا، صحیح جو لیڈر تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا، لیکن اس نے معمولی سی غلطی کی ہے، جو کہ بنگال میں الیکشن ہوئے تھے تو اس نے وزیر اعظم اس کو بنا دینا تھا نا پاکستان کا، تو وہ تو وزیر اعظم ہوتا تو سارا ایک ہی ہوتا، بنگلہ دیش نہ بنتا۔ ٹھیک ہے، بس اس وجہ سے اس کو ایک غلطی ہوئی ہے، یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو کی انا کی وجہ سے ہمارا جو ملک ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا، وہ 2 ٹکڑے ہوئے۔ اگر وہ نہ کرتا نا ایسی بات، پھر 2 ٹکڑے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا جیسا کہ پاکستان کو آپ نے بنتے اور ٹوٹتے دیکھا ہے، جب بنگال علیحدہ ہوا تو آپ کو دکھ ہوا؟ دکھ بہت ہوا، ہمارے قیدی ہو گئے، 90,000 ہمارا قیدی ہو گیا تھا، ہم تو اس وقت ادھر تھے کوئٹہ بلوچستان میں۔ کوئٹہ بلوچستان میں آپ کیا کرتے تھے؟ ادھر آرمی میں تھے، ہم اسی پوزیشن میں تھے، وہاں پہ بھی وہ مطلب لوکیشن ہوتی تھی نا، وہاں پہ فائرنگ آتی تھی، وہاں سے شیلنگ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، جہاز آتے تھے دشمن کے، وہ بھی شیلنگ کرتے تھے، تو اسی وجہ سے پھر مطلب ہے کہ ہم نے دیکھا ہے، سب کچھ دیکھا ہے ہم نے۔ اچھا جیسا کہ 71 کی وار بھی آپ نے دیکھی بھی ہے اور لڑی بھی ہے؟ دیکھی ہے، لڑی بھی ہے۔ اچھا 71 کی وار کے اندر اگر اس وقت کا جو لیڈر ہے وہ ہوتا ہے عمران خان، تو آپ 71 کی جو جنگ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ذرا کیمرے کی طرف دیکھ کے بتائیے۔ وہ تو جیت سکتے تھے ہم لوگ، اگر عمران خان ہوتا نا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جنگ ہار جاتا۔ بہت بڑا مطلب ہے کہ کامیاب لیڈر ہے، اس نے تو وہ تو ڈرتا ہی نہیں ہے کسی سے۔ اچھا عمران خان کے اندر ایسی کون سی کوالٹی ہے کہ جو پچھلے لیڈران کے اندر نہیں تھی؟ عمران خان کے ساتھ یہ ہے نا کہ وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، دوسرا کہ وہ نیک آدمی ہے، اس نے کوئی چوری نہیں کی ہے، کوئی کرپشن نہیں کی ہے، کوئی اس نے مال بال ملک نہیں بنایا، جو بنایا تھا وہ بھی سارا پاکستان لایا، اس نے سب پاکستان لایا، اس نے کوئی چھپایا نہیں ہے مال، سارا اس نے پاکستان میں لایا۔ اچھا جیسا کہ آپ سنچری کو ٹچ کرنے جا رہے ہیں، مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت تک جتنے بھی لیڈران آئے، اگر آپ کے ہاتھ میں ہو کہ آپ ہمیں کوئی ایسا وزیر اعظم دو جو سب سے بہتر ہے، تو آپ کس وزیر اعظم کا چناؤ کریں گے؟ ہم عمران خان کو چناؤ کریں گے، وہی ہے کہ وہی سنبھالے گا ملک کو۔ اگر صدارتی نظام آ جاتا ہے تو آپ صدر کس کو بناؤ گے؟ صدر تو ابھی کوئی صحیح سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر صدارتی نظام آ جاتا ہے کہ چلو وزیر اعظم وغیرہ ساری ختم کرو، صرف ایک ہی صدر ہو جیسے کہ طیب اردگان، تو آپ اس طرح کا پاکستان میں کس کو دیکھتے ہو؟ عمران خان کو آپ دیکھتے ہو؟ عمران خان بھی صحیح ہے، وہ بھی اگر آ جائے تو وہ بھی صحیح ہے۔ اچھا اس ٹائم عمران خان صاحب آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس میں عمران خان کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ بن جاتے ہیں، وزیر اعظم بن جاتے ہیں، صدارتی حکومت بن جاتی ہے، آپ صدر کے عہدے پہ ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ غریبوں کو توجہ کرنی ہے، غریبوں کے اوپر۔ باقی جتنے بھی امیر لوگ ہیں، جتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں، جتنے بڑے بڑے افسر ہیں، سارے سرکاری چیز اس نے استعمال نہیں کرنی، اس نے اپنی تنخواہ سے استعمال کرنا ہے سب کچھ۔
जो भी उसने अपना पेट्रोल, गाड़ी, बंगला, कोठी सब कुछ अपना उसने वो सरकारी नहीं इस्तेमाल करना, प्राइवेट उसने इस्तेमाल करना और प्राइवेट किराया देना है उसने। ये अगर हो जाए तो समझो कि फिर कोई गरीब नहीं बचेगा, सब मतलब कि ठीक ठाक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन गिरामी, ये थे दबंग बाबा जी कि जिन्होंने 71 की वार भी लड़ी और इन्होंने 65 की जंग देखी। उसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक सोल्जर रहे और बड़े अरसे तक इन्होंने पाकिस्तान आर्मी की खिदमत सर अंजाम दी। नाज़रीन गिरामी, ये रिटायर्ड हुए सन 1987 में ये रिटायर्ड हुए। नाज़रीन गिरामी, आपने इनकी बातें भी सुनी, इनका फेवरेट लीडर भी आपने देखा कि कौन है। आपका क्या ख्याल है इन बाबा जी के हवाले से ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पाकिस्तान स्टोरीज से अपने होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।